لک الحمد یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 190 اور قادیانی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ قادیانی فرقہ کیا ہے اور اس نے کس کی گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے یہ کافر ہوا اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہوئے۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سماعت کریں قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، اور اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کیں، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونا اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا۔ یہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین کا ببال بھی اپنے سر لیا، اور صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ اس کی شاہد ہیں، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا، اور ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقبال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ اب اس کے اقبال سنیے۔ اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 533۔ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، معاذ اللہ۔ اور انجام آتم صفحہ نمبر 52 میں ہے کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو، اور صفحہ نمبر 55 میں ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ انجام صفحہ نمبر 78 میں کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ نیز یہ آیت کریمہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے۔ بتائیں اتنا بے وقوف آدمی۔ دافع البلا صفحہ نمبر 6 میں ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انت منی بمنزلتی اولادی انت منی وانا منکا، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے اور تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اور ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 میں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام بوحی غلط نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 8 میں ہے حضرت موسیٰ کی پیش گویاں بھی اس صورت پہ ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے
اپنے دل میں امید باندھی تھی کہ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گویاں زیادہ غلط نکلیں۔ اور ازالِ اوہام صفحہ نمبر 750 میں ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمریزم تھا۔ اور اس کے صفحہ نمبر 753 میں لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزہ کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمریزم کا عمل تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں، یہ سب صاحب بحر شریعت نے اس کی کتاب صاحب جو اس نے لکھا ہے وہ سب آپ نے بیان کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 629 میں ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور جھوٹے نکلے۔ بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 28 اور 26 میں لکھتا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ صفحہ نمبر 533 میں لکھتا ہے کہ براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے۔ بتائیے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ اس میں گالیاں ہیں، اور جو اس نے خود لکھی کتاب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھا کہ کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ۔ کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ اے عیسائی، اب ربنا المسیح مت کہو، دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 13-14 میں ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ یہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ اللہ اکبر۔ تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کم تر ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں، ایسی اس نے غلاظت اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اور کشتی صفحہ نمبر 13 میں ہے کہ مثیل موسیٰ اور موسیٰ سے بڑھ کر، اور مثیل ابن مریم سے بڑھ کر، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی اور مسیح موسوی سے افضل ہے۔ اور دافع البلا صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے کہ اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام۔ اللہ اکبر۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں۔ اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ اور یہ سب اس نے اپنی کتابوں میں غلاظت بھر رکھی ہے۔ دافع البلا میں صفحہ نمبر 15 پہ خدا تو بپابندی اپنی باتوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ اور انجام آتم صفحہ نمبر 41 میں لکھتا ہے کہ مریم کا بیٹا کشلیہ کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ اور کشتی صفحہ نمبر 56 میں ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میری زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں
وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا، معاذ اللہ۔ اور اعجاز احمدی صفحہ نمبر 13 میں، یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے، اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ اور اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض صحیح ہونا بتایا، اور قرآن عظیم پر بھی ساتھ لگے اعتراض جما دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔ اور صفحہ نمبر 14 میں ہے کہ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں، مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں ہے۔ بتائیے، جتنے بھی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، سب معصوم ہیں اور سب پر ایمان لانا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ کیسی غلاظت اپنی کتاب کے اندر اس نے بکواس کی ہے۔ اور کہتا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھا کہ کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔ معذرت، مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تنزل علی کل افاک اثیم، یعنی بڑے بہتان والے سخت گنہگار پر شیطان اترتے ہیں، یعنی بڑے بہتان والے سخت گنہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ اور یہ سب اس کی کتاب کا لکھا ہوا ہے۔ اور اسی صفحہ میں لکھا کہ ان کی اکثر پیشگویاں غلطی سے پر ہیں۔ صفحہ نمبر 13 میں ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں، جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر 14 پہ ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگویاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، اور اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ نمبر 5 میں لکھتا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگویاں ٹل جائیں۔ اور دافع الوساوس صفحہ نمبر 3، ضمیم انجام آتم صفحہ نمبر 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ اور دافع الولا ٹائٹل پیج صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے کہ ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی اعلم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا، اور حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا، اب بھی آیا، مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد از قادیان۔ آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک ظنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 4 میں لکھا کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا، کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے، اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔
سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت۔ نیز اس رسالہ میں اس مقدس اور برگزیدہ رسول پر نہایت سخت حملے کیے، مثلا شریر، مکار، بدعقل، فحش گو، بد زبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ والا، بدقسمت، نرا، فریبی اور پیر و شیطان۔ حد یہ ہے کہ صفحہ نمبر 7 پر لکھا کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ معاذ اللہ۔ بتائیں، غور و فکر کریں آپ، ایسی خواصت لیے بیٹھا یہ قادیانی۔ اور لوگ ہمارے سنی کیا کہتے ہیں؟ ارے کافر مت کہو، ایسے کو کافر مت کہو۔ اب بتاؤ، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہو، جس نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی بکواس لکھی ہو، کیا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے؟ کیا آپ اتنے مصلحت پسند ہو گئے؟ تو یہ قادیانی ہیں جو، ان کا ہی میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے بہت دور رہیں قادیانی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی ماں کو کہتے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا، جو قرآن کے خلاف ہے۔ دوسری جگہ یعنی کشتی نوح صفحہ نمبر 16 میں تشریح کر دی کہ یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولاد تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے ایک دم صاف انکار کر بیٹھا۔ انجام آتم صفحہ نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 7 پر لکھا کہ اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کا نہیں، اس تالاب کا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہ تھا۔ بتاؤ، یہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسی گستاخی اس نے کی ہے۔ اور ازالہ کے صفحہ نمبر 4 میں کہتے نہیں، ماں سوائے اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء یا غلط فہمی سے گڑھے ہیں، تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات پر جس قدر اعتراض ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق پر ایسے شبہات ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیح معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ کہیں ان کے معجزہ کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسمریزم بتا کر کہتا ہے۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اور مسمریزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تیے اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت، توحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب ناکام رہے۔ غرض اس دجال قادیانی کے مزہ خرافات کہاں تک گنائے جائیں، اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات سے اس کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا۔ تعجب ہے ان سادہ لوگوں پر کیسے دجال کے متبع ہو رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے کہ جان بوجھ کر
ایک اس کے ساتھ جہنم کی گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر، مرتد، بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ من شک فی عذاب و کفرہ فقد کفر، یعنی جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے تو ایسا بندہ خود کافر ہے۔ دیانیوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقے باطلہ جو ہیں، جو لوگ کافر ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس لیے جب ضروریات دین یعنی جب علم ہمارے پاس ہوگا تبھی تو ہم سمجھ پائیں گے کہ کون شخص جنتی ہے، کون دوزخی، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزارش آپ سبھی کہ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔